دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کل بڑا شروع ہو گیا ہے کہ بجٹ پیش ہوا ہے اور اکنامک سروے وغیرہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر دو مختلف پروگرام کروں۔ ایک اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ پہلے اکنامک سروے، یعنی یہ پروگرام جو ہے یہ اکنامک سروے آف پاکستان 2020 پر مبنی ہے، اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ جو ابھی بجٹ پیش ہوا ہے اس کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ پہلے دوست جو ہیں وہ ان کی یعنی یاد دہانی کرا دوں کہ دو ٹولز ہیں، ایک بجٹ ہے، ایک اکنامک سروے ہے۔ بجٹ سے بالعموم اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے اور سارے واقف ہیں کہ وہ جو اگلا سال ہے اس کا تخمینہ ہے، میزانیہ ہے کہ اس میں اتنی انکم ہوگی، یہ خرچہ ہوگا، اس ہیڈ پر خرچہ ہوگا، اور انکم سفیشینٹ ہے خرچے کے لیے یا نہیں ہے، اگر کمی ہے تو وہ کہاں سے پوری کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مستقبل کے ایک سال کا پلان ہوتا ہے جو بجٹ ہے، کہ ہم نے ایسے کمانا ہے اور ایسے خرچ کرنا ہے۔ جبکہ اکنامک سروے بالکل اس سے یعنی دوسری طرف ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے بجٹ بنایا تھا، ایکچول جب ہم نے کام کیا، پرفارم کیا، تو اس کی کیا صورت ہے، یعنی کیا کریں گے وہ بجٹ ہے، کیا ہوا، ہم کیا کر سکے پچھلے سال، وہ اکنامک سروے ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں ہی عام ٹول ہیں، بلکہ مجھ سے اگر پوچھیں تو اکنامک سروے کو سمجھنا زیادہ عام ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر آپ بجٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، تارے توڑ لاؤں گا، لیکن جب کوئی میرا پچھلا ریکارڈ دیکھے گا کہ یہ کتنے تارے توڑ سکتا ہے، تو وہ میری جو میں بات کہوں گا، جو کلیم کروں گا، اس کو ایویلیویٹ کر سکتا ہے کہ ویسے ہی یہ گپ مار رہا ہے یا حقیقی معاملہ۔ اور ان دو چیزوں یعنی اکنامک سروے اور بجٹ کے علاوہ ایک تیسری چیز تھوڑی سی ہے، تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی یاد دہانی دوستوں کے لیے، کہ جو عام طور پر ہم فگرز کا ذکر کریں گے وہ بلینز یا ٹریلینز میں ہوگا۔ بلین جو ہے وہ اردو میں، جس کو پنجابی اردو وغیرہ میں ہم ارب کہتے ہیں، بالکل اس کے برابر ہوتا ہے، اور اس میں 1000 ملین ہوتے ہیں۔ اور جو ٹریلین ہے وہ کھرب نہیں ہوتا، وہ 10 کھرب کا ایک ٹریلین ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 1000 بلین ہوں یعنی 1000 ارب ہوں تو وہ ٹریلین بنتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 100 ارب ہوں تو ایک کھرب بنتا ہے، تو گویا 10 کھرب کا ایک ٹریلین ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے جو مشیر خزانہ ہیں حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے ایک یعنی ظاہر میڈیا بریفنگ میں اکنامک سروے آف پاکستان کا جو ہے وہ اجرا کیا۔ تو بہرحال یہ جو اکنامک سروے کے ڈیٹا پر مبنی گراف ہے، اس کو آپ سمجھ لیں ہلکا سا۔ جی میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ 2010 ٹو 2021 یعنی 2010 سے 2021 تک یہ گراف شو کرتا ہے، اس کو تھوڑا دیکھ لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ڈیٹا ٹیکن فرام پاکستان اکنامک سروے 2019-2020 اینڈ بجٹ 2000، یعنی یہ جو ابھی بریف بجٹ کا دیا گیا ہے 2020 ٹو 2021۔ تو اس میں جو یہ ریڈ میں ہے، جو سرخ میں ہے، وہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ریوائزڈ ٹارگٹس ہیں، یعنی جو ایکچولی سمجھ لیں کہ حاصل کیے ہیں، اور جو بلیک میں ہے وہ بجٹڈ تھے، کہ بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا۔ تو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایئر وائز۔ تو دیکھیں، یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ 2010-2021۔ یہ جو بجٹڈ تھا 2010-11 میں 4.5 تھا، اچیو ہوا 3.6۔ اس طرح پھر نیکسٹ ایئر یہ 4.2 تھا، اچیو ہوا 3.8۔ پھر یہ 12-13 میں 4.3 تھا، اچیو ہوا 3.7۔ پھر یہ 13-14 میں بجٹڈ تھا 4.4، اچیو ہوا 4.1۔ یہ وہ سال ہے جس میں مسلم لیگ نون
برس اقتدار آئی، پہلے 3 مہینے سمجھ لیں پچھلی حکومت کے تھے، زرداری حکومت یا PPP کی حکومت یا گیلانی صاحب کی، اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے 3 مہینے اور 6 مہینے نون لیگ کے، اور یہ جو بجٹڈ 4.4 تھا، پھر بھی اس سارے چینج کے ٹرانزیشنل سچویشن کے باوجود 4.1 حاصل ہوا۔ اس طرح نیکسٹ ایئر جو PMLN کا پہلا سال تھا، انہوں نے ٹارگٹ تو رکھا 5.1، اچیو کر سکے 4.1۔ اس طرح پھر انہوں نے ٹارگٹ رکھا نیکسٹ ایئر 15-16 میں 5.5، اچیو 4.6 کیا۔ اس طرح 5.7 پھر 2016-17 میں اچیو 5.2 کیا، اور پھر 6% رکھا 2017-18 میں اور اچیو 5.5 کیا، اور یہ ظاہر ہے 2017-18 یعنی 18 کے اینڈ پر یہ صورتحال تھی۔ تو اسی طرح پھر جو 18-19 کا بجٹ تھا، جو دراصل موجودہ حکومت کا انہوں نے یعنی اس کو ریوائز وغیرہ کیا، اس میں سمجھ لیں کہ 4-5 مہینے موجودہ حکومت کے تھے، 3-4 مہینے کیئر ٹیکر کے، اور اس سے پہلے نون لیگ۔ اس میں ٹارگٹ تو تھا 6.2 جو بجٹ میں رکھا گیا، لیکن حکومت جو ہے وہ حاصل کر سکی 3.2، یعنی یہ PTI کا پہلا سال کی اچیومنٹ، اور دوسرے سال کی اچیومنٹ ہے ٹارگٹ 2.4 تھا، یہ بھی ریوائز تھا ایک سینس میں، اوریجنل ٹارگٹ اس سے زیادہ تھا۔ حاصل کیا -0.38، یعنی آدھے پرسنٹ سے کم مائنس میں، 0% سے بھی آپ سمجھ لیں نا کہ بہت نیچے ہے۔ اس طرح جو نیکسٹ ایئر میں 2020-21 میں رکھا گیا گروتھ ریٹ بجٹ میں، وہ 2.1 ہے، یعنی ان کی بیسٹ امید کے باوجود بھی وہ 2.1% ہے، جو پچھلا ٹرینڈ اگر دیکھیں تو یہ وہ جو 5.8% تقریباً جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت صورتحال ایسٹیمیٹڈ تھی، تو اس سے یہ 0.38% -0.38% پر لے آئے۔ اگر یہی مومنٹم جاری رہا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ جو یعنی -0.38 ہے، یہ بھی بڑی حد تک مینیپولیٹڈ ہے۔ جو IMF اور ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹڈ فگرز تھیں وہ 2.6 مائنس تھا، یعنی ان کی معیشت نے بہت زیادہ سکڑنا تھا، اب بھی بہت زیادہ سکڑی، لیکن وہ -0.38 کہتے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF نے کہا تھا 2.6%۔ یہ صورتحال ہے جناب۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو یعنی پچھلی حکومتیں تھیں، مثلاً جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب اس کے لاسٹ یعنی ایئر تھا تو اس پر اس وقت کیا صورتحال تھی، کم و بیش 4%، 3.7 یا 4%، اور پھر جو PMLN کی گورنمنٹ تھی وہ اس کو ہر سال بڑھاتی رہی، اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6.2% بجٹڈ تھا 2018 کے اینڈ پر، لیکن وہ ایسٹیمیٹڈ جو اچیو ہوا وہ 5.79 یا 5.8% کہتے ہیں، اور اس سے یعنی پہلے کا جب وہ آپ اکنامک سروے دیکھیں تو اس میں 5.5 کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پوائنٹ آف ٹائم تک آپ لے رہے ہیں، تو بہرحال جنرلی ایکسیپٹڈ جو ہے وہ 5.8%۔ اس میں ان کا موجودہ حکومت کا ڈیفنس یا ایکسکیوز وہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ بحران پیدا ہو گیا کووڈ-19 کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، عالمی ریسیشن وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ پچھلا اگر ان کا مومنٹم دیکھیں، جو ان کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہی حلے میں 5.8 سے یہ تقریباً 3.3 پر لے آئے گروتھ ریٹ، اور اسی یعنی سلیش کر دیا، تقریباً 2.5% کم کر دیا۔ اگر اسی طرح اسی مومنٹم کو جاری رکھتے، حالانکہ نیکسٹ ایئر اس سے بھی بیڈ پرفارمنس ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تھا پچھلی معیشت کا، تو کچھ یعنی اس صورتحال کا، تو اگر 2.5% پھر 3.3 میں سے بھی نکال لیں تو 0.8% باقی بچتا ہے۔ تو یعنی اس مومنٹم سے بھی آتے اور کووڈ-19 نہ بھی ہوتا تو گروتھ ریٹ موسٹ پروبیبلی 0.8% یا 1% ہوتا۔ اب چلو یہ کہہ لیں کہ یہ -0.38 ہو گیا ہے، گویا
یہ تقریباً 1% یا 1.25% جو ہے وہ اس کا کووڈ-19 کا اثر ہے. یہ ایک یعنی ایسٹیمیشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جو ایسٹیمیٹ ایون اس معیشت سے اس سے پہلے بھی دیے تھے کووڈ-19 سے، وہ بھی مائنس کا ہی تھا کہ یعنی جو پھر معیشت آنے یہ جو کووڈ-19 کے بعد انہوں نے دیے، انہوں نے یہ 2.6% -2.6% کا ایسٹیمیٹ تھا. تو یہ موسٹ پروبیبلی اب بھی جو فگرز ہیں یہ کنجلڈ اپ ہیں. یہ 0.38% یعنی -0.38% سے بھی یقیناً کم ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا در ہے. حالانکہ پچھلی حکومتیں عجیب لوگ تھے کہ وہ کرپٹ بھی تھے، لیکن ملک ترقی کر رہا تھا، انفلیشن ڈاؤن تھی، گروتھ ریٹ بہت زبردست جا رہا تھا اور ہر سال بڑھ رہا تھا. معیشت کے علاوہ یعنی جو میگا پروجیکٹس ظاہر ہے معیشت سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ان پروگرس تھے، پاور جنریشن بے شمار ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح معیشت جو اس مومنٹم سے آگے بڑھتی رہتی. حالانکہ اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ جو آپ بٹ مین ہیں سعودی عرب کے، وہ اور ان کے پھر سکسیسر جو موجودہ باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے حکومت کی ٹانگوں کو پکڑا ہوا تھا. اس کے باوجود یہ پرفارمنس تھی زرداری حکومت کی اور پھر نواز لیگ کی حکومت کی کہ جو ملک کا سب سے طاقتور بندوق بردار ادارہ ہے اس نے ٹانگوں سے جکڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ پرفارم کر گئے اور انہوں نے بہت بڑے میگا پروجیکٹس بھی لگائے، گروتھ ریٹ بھی ہوا اور انفلیشن بھی ڈاؤن رہی. جبکہ موجودہ سارے ایک پیج پر اور ان کی حالت دیکھ لیں کہ یہ منفی یعنی پاکستان کی تاریخ میں منفی گروتھ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا سائز سکڑ گیا ہے. جو بڑھنا چاہیے تھا، ظاہر آبادی بڑھتی ہے تو اب اس حساب سے اگر بالکل ہی زیرو بنیاد پر بھی نیٹ رکھیں تو پھر بھی 3-4% تک بڑھے یعنی اراؤنڈ 3%، تو پھر اس کے برابر پیس رہتا ہے کیونکہ 2% سے اوپر اگر آبادی کا گروتھ ریٹ ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ جو تارے توڑ کے لانے والے تھے. اب ظاہر ہے کرپٹ لوگوں کے دور میں ترقی بھی ہو رہی تھی، پروجیکٹس بھی ڈیولپمنٹ کے بہت ساتھ لگ رہے تھے، جی ڈی پی کا سائز پر کیپٹا انکم بڑھ رہی تھی اور بڑی حد تک جو ہے وہ ڈالر کنٹرول میں تھا اور میگا پروجیکٹس ترقی کے ظاہر ہے سڑکیں وغیرہ، ایئرپورٹس، اپنا بندرگاہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاور جنریشن بجلی کی پیداوار 11,000 میگا واٹ. اس کے بعد یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں سارے ایک پیج پر ہیں. اس میں دنیا معیشت کے نامور سپہ سالار جناب باجوہ صاحب بھی ہیں جنہیں 5.8% پر بڑی تکلیف تھی اور اب -0.38% پر پتہ نہیں کتنی ہوگی لیکن اب لگتا ہے وہ مطمئن ہے کیونکہ اب وہ توجہ دے رہے ہیں کہ فلاں ملک کا گروتھ ریٹ ٹھیک نہیں ہے، وہاں معیشت ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اس سارے دھندے میں پاکستان کا کچومر نکال کے رکھ دیا گیا ہے اور وہ جو منسٹر ہیں اپنا حماد اظہر، وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اہداف کے قریب پہنچنے والے ہیں. اب پتہ نہیں ان کا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کی مکمل معاشی تباہی. اگر یہ ہے تو یہ تو بہرحال وہ کم و بیش 99% اچیو کر چکے ہیں، اس پر ان کی مبارکباد بنتی ہے. اور یہ ٹیم کیونکہ جنریٹ بھگوانوں نے کی ہے تو اصل مبارکباد ان کی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت شاقہ سے یہ مقام اس ملک کو دیا. تو بہرحال یہ اکنامک سروے کی پوزیشن ہے. اگر یہی کرم فرمائی جاری رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. اس میں اگر اپروکسیمیٹ ظاہر یہ ہے معاملہ، اتنے پروگرام میں اتنا ہی بندہ کر سکتا ہے کہ اس وقت جو معیشت تھی اس کا سائز جو آفیشیل ایکسچینج ریٹ ہے اس کے حساب سے 314.6 بلین ڈالرز تھا جب موجودہ حکومت نے ٹیک اوور کیا. وہ اگر اسی طرح پچھلے پیس سے ترقی کرتی تو وہ کم و بیش کوئی 340-45 بلین ڈالرز کی یعنی معیشت کا سائز بڑھ جاتا. لیکن اب وہ ریڈیوس ہو کر اپروکسیمیٹ جو ایسٹیمیٹڈ صورتحال ہے وہ 284 بلین ہے. یعنی کم و بیش 60-70 ارب ڈالر جو ہیں ہم نے معیشت کو سکیڑ
چھوٹا کر دیا ہے، جبکہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ آبادی جب بڑھتی ہے تو کچھ تو آٹومیٹک بھی جی ڈی پی کا سائز ایبسولوٹ ٹرمز میں بڑھ جاتا ہے۔ تو ان ساری صورتحال کے باوجود یہ ہے کہ پاکستان کو جو ایکسٹینشن کا شوق ہے، جو یہ شوق ہے کہ ہم نے سویلین لوگوں کو اور پاکستان کے عوام اور ان کے لیڈروں کو نیچا دکھانا ہے، وہ شوق ہمیں یہاں تک لے آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ بجٹ کا جب یہ بجٹ کا پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ڈیفنس والوں کی جنہیں بڑا شوق تھا ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو اجازت لیتے ہیں، آپ خوش رہیں، خدا حافظ۔